اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام نبی علیکم کریم صلی اللہ علیہ ناظرین وآلہ وسلم کی افطاری یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ واقعہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر افطاری میں تربوز کو کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے ماہ سعید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت اور ریاضات میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کے قیام کو بھی بڑھا دیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی معمولات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے کہ اس کے پانے کی دعا اکثر کیا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ انداز کے ذریعے صحابہ اکرام سے رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت کو مزید واضح کیا۔ جب رمضان کے مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے دریافت کرتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہے ہو؟ یہ الفاظ آپ 3 دفعہ فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، اس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پوچھا، کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اختیار دیا، اگر چاہو تو روزہ رکھو، اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ یہاں پر روزے سے مراد فرض روزہ ہے، اس لیے آپ کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوال فرض روزوں کے بارے میں تھا۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی روایت کردہ یہ حدیث ہے کہ حمزہ بن عمر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں صاحب سواری ہوں جس میں استعمال میں لاتا ہوں، کبھی اس پر خود سفر کرتا ہوں اور کبھی اسے کرایہ پر دے دیتا ہوں، اور بسا وقت دوران سفر یہ مہینہ یعنی رمضان آ جاتا ہے اور میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ الحدیث اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ سوال مطلق روزہ رکھنے کے بارے میں تھا، چاہے وہ واجب ہو یا نفل، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے اور وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جس نے رخصت کو لے لیا اس نے درست کیا، اور جس نے روزہ رکھا اس کے لیے یہ جائز ہے۔ اس کے روزے کو واجب کا ادا کرنے کے لیے سمجھا جائے گا۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں نور رمضان دیکھی ہیں، یعنی 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے پہلے وفات تک 9 رمضان دیکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی کہ آپ کی سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں آپ کھانا پسند کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والا ہوں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کیا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ
خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھے کھجور سے افطاری فرماتے تھے۔ اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتی تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطاری کیا کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطاری کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسا کہ پھل فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے یعنی چھوارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بارے میں آپ نے منع فرمایا، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو ہی کھانا پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں۔ ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی، یعنی کہ افطاری کی ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بکرے کی سری رکھی کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا، اور کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔